واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 سے بیان ہے۔ اور رسولوں نے فتح کی دعا کی، رسولوں نے فتح کی دعا کی، اور ہر ظالم اور ضدی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پیے گا اور اس کو حلق سے نہیں اتار سکے گا، اور اس کو ہر جگہ سے موت گھیر لے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 سے بیان ہے، یعنی جب انبیاء کرام کو اپنی قوموں کے متعلق یہ امید ہی نہ رہی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، پہلے رسولوں اور نبیوں کا ذکر چل رہا ہے، جب انبیاء کرام کو یہ امید ہی نہ رہی کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے، ایمان قبول کریں گے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے متعلق مدد طلب کی، انہوں نے یعنی ان کے خلاف مدد طلب کی، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، کیونکہ یہ لوگ اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اور ایک مطلب تو یہ ہوا کہ نبیوں رسولوں نے دعا کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں نے یہ سوچا اور یہ سوچتے ہوئے کہ اپنے رسولوں کے درمیان جو ان کے درمیان میں اللہ نے رسول بھیجے تھے، انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیا جائے کہ وہ حق پر ہیں یا انبیاء حق پر ہیں، اور اس چیز کا فیصلہ کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ وہ حق پر ہیں مگر انبیاء کرام حق پر نہیں ہیں، واستفتحوا، انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وخاب کل جبار عنید۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ جب کافروں نے وہ فیصلہ طلب کیا یا نبیوں نے وہ دعا کی کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو انبیاء کرام کی مدد فرمائی گئی اور ان کو فتح دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مدد کر کے ان کو فتح دے دی، اور جو کافر تھے یا حق بات کا انکار یا اس کی مخالفت کرتے تھے، وہ کافر نامراد ہو گئے، اور ان کی اب بچنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ تو یہ جو آگے فرمایا، یہ بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اب عذاب
جہنم کا جو عذاب ہے اس کی ایک کیفیت یا ایک منظر بیان کیا گیا، یعنی وہ جو حق کی مخالفت کرتے رہتے تھے اس کافر کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا، پیپ والا پانی۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں کسی کے جسم میں سے پیپ نکل رہی ہو تو کیا کوئی دوسرا بندہ پی سکتا ہے؟ اس کو جتنی مرضی پیاس لگی ہو، اس کو مجبور کیا جائے تو وہ تو ویسے ہی مر جائے گا یا اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ اور وہ جہنم کا جو پیپ ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو خدا ہی جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو اس کی کڑواہٹ ایسی ظالم کڑواہٹ ہوگی کہ وہ تھوڑے تھوڑے گھونٹ پیے گا کہ وہ اپنے گلے سے اتار نہیں پائے گا اس پانی کو، مگر پانی پینا بھی ہے، کیونکہ پیاس ایسی ہوگی کہ جس کا ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہر طرف سے ایک عذاب ان کے اوپر نازل ہو رہا ہوگا، کافروں کے اوپر ایک عذاب نازل ہو رہا ہوگا، اور ہر طرف ان کو موت ہی موت نظر آئے گی۔ اگر وہ یہ چاہیں گے نا، کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہو، وہ کہتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ میں ماری جاؤں، تو وہ مرنے کی خواہش کریں گے مگر ان کو موت نہیں آئے گی۔ وہ چاہیں گے کہ مر کر ہمیں سکون مل جائے، مر کر ہی ہمیں سکون مل جائے، مگر انہیں موت نہیں آئے گی۔ اور ہر ایک عذاب کے بعد ان کافروں کے اوپر ایک نیا عذاب شروع ہو جائے گا، ایک نیا عذاب شروع۔ تو اس آیت میں جہنمی جو ان سے ہیں اس میں وہ جو مشروب پئیں گے اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، جہنمیوں کا جو مشروب ہے، اب وہ کافر ہیں، گناہ گار ہیں، یا ایمان والے گناہ گار، انہوں نے جو گناہ کیے، گناہ کبیرہ کیے، جہنمیوں کا جو مشروب ہے، پینے کی جو چیز ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو انہیں بڑا عجیب لگے گا، بڑا ہی عجیب۔ اور جب وہ قریب ہوگا، جب وہ پانی ان جہنمیوں کو پلانے کے لیے دیا جائے گا تو ان جہنمیوں کا جو چہرہ ہے اس پانی کی تپش سے بھن جائے گا، اس پانی کی تپش سے بھن جائے گا جہنمیوں کا چہرہ۔ اتنی تپش اور آگ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جہنمیوں کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ان کا چہرہ بھن جائے گا جیسے ایک روسٹ ہو جاتا ہے، اور سر تک کی جو کھال ہے، سر تک کی کھال، وہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کی کھال جل کر گر پڑے گی۔ اور جب وہ پانی پیے گا تو اس کی آنتیں جسم کی کٹ جائیں گی اور کٹ کر نکل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ محمد کے اندر فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تب وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمیوں کے جو پانی پلایا جائے گا اس پیپ کا، کہ پانی جب قریب کیا جائے گا تو ان کے منہ بھن جائیں گے اور ان کے سر کی کھال تک اتر جائے گی۔ اور ایک اور جگہ پر سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُحْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، پگھلائے ہوئے تانبے سے ان کی پانی کی
پیاس، جو پانی کی فریاد پوری کی جائے گی، جو ان کے منہ کو بھون کر رکھ دے گا، کیا ہی برا پینا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھکانے کی جگہ ہے۔ تو ان کے جسم کے روئیں روئیں میں موت سرایت کر جائے گی، کیونکہ ان کو جسم میں ہر جگہ جسم کی روئیں روئیں کے اندر ان کو تکلیف ہوگی، جسم کے روئیں روئیں کے اندر ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہوگا۔ ان کے ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہر عضو میں ہر عضو میں ایک نئی طرز کا عذاب نازل ہو رہا ہوگا، عذاب ہی عذاب نازل ہو رہا ہوگا۔ اور اس ایک قول میں ہے کہ اگر اس وقت جب وہ عذاب نازل ہو رہا ہوگا جہنمی کے اوپر، وہ جو پانی دیا جا رہا ہوگا پیاس کے اوپر، اس کی جو کیفیات میں نے بیان کی قرآن حدیث سے، اور جو اس وقت ان کے عضو کے اندر عذاب نازل کیا جا رہا ہوگا، اگر جہنمی کو 70 مرتبہ بھی اس لمحے میں موت آ جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ 70 مرتبہ اگر اس کو اس وقت موت آ جائے، موت سے ہمکنار کر دیا جائے، تو وہ اس کے لیے پھر بھی آسان ہے۔ اور اس کو سانپ جون سے ہیں وہ ڈس رہے ہوں گے، اور بچھو ڈس رہے ہوں گے، اور آگ اپنی جگہ کے اوپر ان کو جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی۔ یہ جہنم کا ایک وہ منظر ہے جو ہم الفاظ میں پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حالانکہ اب یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے کیا، وہ جہنم کی آگ کا تو ایک قطرہ جون سے وہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی جون سی ہے، تو اس آگ کی اس آگ کو اس آگ سے تو آگ جلا کر سیاہ کر رہی ہوگی، اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور گلے میں توق ہوں گے، اور زنجیروں میں جگڑا ہوا ہوگا، اور جیسے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کے لیے زقوم کا درخت اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، جس کا ذکر اور تفصیل میں نے ابھی آپ کو بتائی جو حدیثوں میں آئی، اور ان گنت قسم کے عذاب ایک وقت میں اس کے اوپر نازل ہو رہے ہوں گے۔ خود قرآن کے اندر ہے، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، کالمحل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جس طرح کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، کغلی الحمیم، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو اور پھر زور سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، لو اب چکھو، بے شک تو بڑا ہی معزز اور مکرم ہے۔ تو یہ ایک جہنم کا کہ جہنمیوں کو جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جہنمیوں کا جو بیان کیا، یہ تو معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جہنم میں اتنا شدید ترین عذابات میں مبتلا ہونے کے باوجود، ایسے شدید عذاب ہونے کے باوجود جون سے جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ اور موت سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حضور نے فرمایا، تو ایک چیز تو میں نے پہلے بتا دی کہ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت موت کو بلایا جائے گا، اب موت کو بلایا جائے گا۔
اور پھر موت کو جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہیں بھی موت نہیں۔ چنانچہ اب یہ وہ مقام ہوگا کہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اہل جہنم کے غم، اندوہ اور تکلیف اور صدمے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو بلا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت تمہیں بھی موت نہیں ہے اور جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں ہے۔ تو جنتیوں کا تو اس وقت خوشی دیکھنے والی ہوگی، اور جہنمیوں کا اس وقت جون سے تو جو کچھ بھی ہے جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی پناہ کے اندر رکھے اس چیز کے اندر۔ آگے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ بھئی یہ جو جہنم میں لوگ تھے ان کے کوئی اعمال بھی تو رہے ہوں گے نا دنیا کے اندر، تو فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کی اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ راکھ ہوتی ہے نا جس پر سخت آندھی کے دن اگر آندھی چلے تو ہوا کا تیز جھونکا آئے، انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ وہ اگر چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کافروں کے جو اعمال ہیں ان کی ایک مثال دی گئی ہے۔ کافروں کے جو اعمال ہیں کہ جس طرح تیز آندھی جو ہے، تیز آندھی وہ راکھ کو اڑا لے جاتی ہے۔ راکھ ہوتی ہے بچی ہوئی کوئلوں کی، لکڑی کی، اور اس راکھ کے جو ذرات ہیں وہ آندھی کے اندر دور میلوں تک پھیل جاتے ہیں، اور اس راکھ کا کوئی اثر یا کوئی نشان باقی رہتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی خبر باقی رہتی ہے کہ کہاں ہے وہ؟ نہیں۔ اسی طرح ان کافروں کے کفر نے ان کے جو تمام اعمال ہیں نا ان کو ختم کر دیا۔ ان کی اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا کافروں کے جو اعمال ہیں، اور ان کے کسی عمل کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا، نشان بھی نہیں باقی رہے گا۔ انہوں نے مثلا کافر بھی، تو اب یہ ضروری تو نہیں کہ اب مسلمان جو نیکی کرتے ہیں کافر بھی، اگر آپ والدین کا ادب کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کافر بھی کرتے ہیں،
اگر آپ سچ بولتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ کافر بھی سچ بولتے ہوں، اگر آپ سخاوت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ کافر بھی سخاوت کرتے ہوں، کافر بھی سخاوت کرتے ہیں جن سے. اب ایمان والوں کو چھوڑ دیں، اب کافر بھی جب ایسے کام کرے گا تو وہ یہی سمجھے گا نا کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں کوئی صدقہ دے رہا ہوں، میں خیرات کر رہا ہوں، میں کوئی کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں کسی غریب کو کپڑا پہنا رہا ہوں جن سے. مگر اصل چیز جو اس مثال میں، جو راکھ کی مثال اللہ نے دی ہے کہ تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جائے اور اس کے نام و نشان اس کے ذرات کے بھی باقی نہ رہیں میلوں تک جن سے. کافر جیسے مرضی اعمال کر لے، کافر جن سے جیسے مرضی اعمال کر لے، ان کے تمام اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنی مرضی اس نے خیرات کی ہو مرنے کے بعد، جتنی مرضی اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہو. ہاں اگر اس نے کفر نہ کیا ہوتا تو پھر اس کے وہ اعمال اس کو فائدہ دیتے. اگر اس نے کفر نہ کیا ہوتا پھر اس کے وہ اعمال اس کو فائدہ دیتے. اور اس کے اندر ان کے وہ اعمال بھی تھے وہ جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. تو اصل جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو نیک عمل ایمان لانے کے بعد کیے ہوں گے. کفر کی حالت میں جتنے مرضی نیک عمل کر لو، کروڑوں روپیہ خیرات کر لو، کروڑوں لوگوں کو کپڑا پہنا دو، کھانا کھلا دو، علاج کروا دو، کفر کی حالت میں اگر وہ ایمان نہیں نہ لایا، اگر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. جو ایمان لانے کے بعد کیے ہوں وہ اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے ہوں. کفر کی حالت میں جتنا مرضی جو مرضی کر لو وہ فائدہ نہیں دیں گے. صرف وہ والے اعمال نیک فائدہ دیں گے، وہ بھلے 1 روپیہ ہی کسی کو دے دیا ہو، 1 درہم دے دیا ہو، کسی کو 1 روٹی دے دی ہو، کروڑوں اربوں لاکھوں روپیہ نہ بھی دیا ہو، کوئی ہسپتال نہ بھی بنایا ہو، نہیں، وہ ایمان لانے کے بعد جو کیے ہوں گے وہ فائدہ دیں گے. اور جو نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ جو نیک عمل کرنے والا بندہ ہے اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو ان کو ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا؟ جو کفر کی حالت میں مرا بندہ آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی. جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اس کو یعنی اس کو آخرت میں بھی جزا دی جائے گی. اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر اس کو صرف دنیا کی حد تک دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اس کو جزا دی جائے. کیونکہ اس نے جو بھی نیکیاں کی تھیں وہ اس نے حالت کفر میں کی تھیں، اس لیے ان کی جو بھی جزا ہے یا جو بھی اجر ہے وہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا، ساری عمر جتنی مرضی سخاوت اس نے کی ہو آخرت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آخرت میں عمل اسی کا جائے گا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اور جو ایمان کی حالت میں نہیں گیا وہ دنیا میں جو مرضی کرتا رہے نیک کام، کوئی نیک کام اس کا قبول نہیں ہوگا. بہرحال آگے فرمایا، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق،
یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایویں بیکار پیدا نہیں کیا، زمین اور آسمان کو، بلکہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں اللہ نے، اور اس سلسلے کے اوپر پہلے کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے جن سے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے. آسمان اور زمین کوئی نرم چیز ہے؟ بڑی ٹھوس چیزیں ہیں. آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہوگا؟ اور جب تم شروع میں تھے ہی نہیں، جب تمہاری کوئی اگزامپل یا تمہارا کوئی سیمپل موجود ہی نہیں تھا، اس نے تب تمہیں بنا دیا اور پیدا کر کے زندہ کر دیا، تو جب تم ہو گئے تو اب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. ابھی بھی تم بے وقوف ہو جو اس کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے، اس کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے. جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو، اس کے لیے یہ چیزیں تو بڑی آسان ہیں. حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں جون سی ہیں یہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت، اس تو ہماری سوچیں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تصور ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اصل میں اس آیت میں جو مکہ مکرمہ کے کافر ہیں ان سے خطاب ہے کہ اے کافروں کے گروہ، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا. تم نافرمان ہو نا، میرے لیے کون، اگر میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے بعد اور لوگوں کو پیدا نہیں کر سکتا. تم نافرمان ہو تو نافرمانوں کے بعد فرما بردار نہیں آ سکتے. نافرمان چلے جائیں گے تو فرما بردار آ جائیں گے. یہ اللہ مثال دے رہا ہے، اللہ مثال دے رہا ہے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ نافرمان چلے جائیں گے تو فرما بردار آ جائیں گے. تو کفار مکہ سے خطاب ہے کہ کافروں کے گروہ، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگ لے آؤں گا جو میری فرما برداری اور اطاعت کریں گے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صبر کے کمال کے اوپر دلالت کرتی ہے. اللہ کی قدرت اور اللہ کے صبر کے اوپر اور صبر کے کمال کے اوپر، اللہ کی قدرت کے کمال کے اوپر اور اللہ کے صبر کے کمال کے اوپر یہ آیت دلالت کرتی ہے. کیوں؟ وہ گناہ گاروں کو جلدی پکڑتا نہیں ہے. آج لوگ کتنے گناہ کرتی ہیں اور کیسے کیسے گندے گناہ کرتی ہیں اور کیسے کیسے بھیانک گناہ کرتی ہیں، کیسی نافرمانی کرتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں. ہاں، آپ کوئی ملازم رکھیں اور آپ اس کو ایک ڈیوٹی دیں اور وہ ملازم اپنی وقت کے اوپر ڈیوٹی پوری نہ کرے، وہ ملازم وقت کے اوپر اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے، تو جو مالک رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آج جو عام بازار مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ 2 جوتیاں مارتا ہے، تنخواہ بھی کاٹتا ہے، اس کا بونس بھی روک دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. مگر کمال ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتی ہیں یہ آیت اللہ کی قدرت اور صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے. وہ گناہ گاروں کو جلدی پکڑتا نہیں. لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ حکم دے رہا ہے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ حکم دے رہا ہے. لوگ روزے نہیں رکھتے، وہ حکم دے رہا ہے. لوگ حج نہیں کرتے، وہ حکم دے رہا ہے. لوگ سچ نہیں بولتے، وہ حکم دے رہا ہے. لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ حکم دے رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. یعنی لوگ اس کی نافرمانی میں کہاں سے کہاں بڑھ جاتے ہیں، جن سے یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جاتی ہیں. کفر تک. آپ رکھیں نا کوئی ملازم،
وہ 1 دن کام نہ کرے، 2 دن کام نہ کرے، 3 دن کام نہ کرے، آپ جوتیاں بھی مانیں گے، ڈنڈے بھی مانیں گے، اس کی تنخواہ بھی کاٹیں گے، اور اس کی روٹی روزی، اس کی روٹی پانی بند کر دیں گے، چل دفعہ ہو جائیں یہاں سے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، مگر یہاں تو یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی تو اپنی جگہ، لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور خدا بنائے بیٹھے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ کیا وہ ان کو صحت نہیں دیتا؟ کیا وہ ان کو رزق نہیں دیتا؟ کیا رزق بند ہو جاتا ہے؟ صحت بند ہو جاتی ہے، معاملات بند ہو جاتی ہیں، وہ آنکھیں واپس لے لے، وہ کان واپس لے لے، وہ فالج ہو جائے، کوئی اور 100 بیماریاں کسی بیماری میں مبتلا کر دے، پھر بھی گناہوں کی دلدل میں پھر بھی لوگ دن دناتے پھرتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کی قدرت اور صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پھر بھی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، پھر بھی ہر ایک کو روزی دیتا ہے، پھر بھی عذاب ان پر نازل نہیں کرتا اور دیر کرتا ہے عذاب کے اندر جن سے، تاکہ گناہ کرنے والا شاید گناہ کے پر توبہ کر لے، شاید گناہ کے پر توبہ کر لے، اور گناہ کے اندر ملوث بندہ شاید گناہ کو چھوڑ دے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے جو کافروں نے بات کی، کہ ان پر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، ان کو جو گرفت نہیں ہو رہی، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور ہر حال میں بندہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قہر والا ہے، کبریائی والا ہے، اور جلالت والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو مہلت دیے جاتا ہے، ہر چیز ان کو دیتا ہے جس کی ان کو ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی دیتا ہے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ آگے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی نئی مخلوق نہ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جو سارے جہان کو فنا کرنے اور ایجاد کرنے پر قادر ہے، سارے جہان کو، اس کے لیے کچھ لوگوں کو مارنے کے بعد ان کے بعد نئے لوگ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔